وعلیکم السلام. یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی آئے ہم بے حبیب کتنی بے بختی بہن اے شہنشاہ وقت. چادر بازوں پہ توری لگا عباس علم تیرا عباس علم تیرا ماتل سے آرا کرتے میں رکھ دینا بھیا تم ظالم سے کفن میرے لیے. دعائے فاطمہ ہے ہماری رگ رگ میں، خون بنے شام سے اہل حرم کو رہا کیا، مگر جانتے ہیں بعض افراد شاید یہ سوچتے ہو کہ ایک سال بعد اس ظالم کو آل محمد پہ ترس آ گیا تھا، رحم کھا کے نہیں چھوڑا تھا. اسے اس کے جاسوسوں نے خبر دی تھی کہ یزید اگر زینب اور سید سجاد اس سے زیادہ شام میں رہ گئے تو شام کا نقشہ بدل جائے گا. پتا ہے زینب نے اسیری کے باوجود، ننگے سر ہونے کے باوجود شام میں ذہنوں کو اس طرح بدل دیا تھا، دماغوں کو اس طرح تبدیل کر دیا تھا کہ روایتیں بتاتی ہیں ایک سال پہلے شام کی جو عورتیں رنگین کپڑے پہن کر سج دھج کر شام کے بازار میں زینب کے ننگے سر کا تماشا دیکھنے آئی تھی، اب وہی عورتیں ہر روز کالا لباس پہن
पहन कर जिंदान के दरवाजे पे जमा होती थी और ज़ैनब को घरे घर का पुरसा पेश करती थी। अज़ादारों अहले हरम को जिंदान से रिहा किया गया। रिहाई के बाद जब सैयद सज्जाद से कहा गया कि चाहे तो शाम में रहे चाहे तो मदीने चले जाएं, ज़ैनब के पास आए सैयद सज्जाद का फूफी अम्मा यजीद हमें रिहा करना चाहता है। कहा तो लाडले क्या कहता है? कहा फूफी वो कहता है चाहो तो शाम में रहो, मदीना बहुत दूर है, या चाहो तो मदीने चले जाओ। कहा बेटा तुमने क्या कहा? कहा फूफी मैंने कहा कि यजीद मैं अपनी फूफी से मशवरा बगैर कुछ नहीं कह सकता, मैं अपनी फूफी से पूछे बगैर कुछ नहीं कह सकता। बताइए फूफी मदीने जाना है या शाम में रहना है? कहा लाडले जाएंगे तो हम मदीने ही। नाना का शहर याद आया, मुद्दतें बीत गई थी ज़ैनब को मदीना छोड़े हुए। कहा लाडले जाएंगे तो हम मदीने ही, मगर इस जालिम से कह दो जब से मेरा भैया मारा गया मैं अपने माजाए का मातम नहीं कर सकी, मैं अपने भैया को जी भर के रो नहीं सकी। अरे अब तक जब भी रोना चाहा कभी ताजियाने मारे गए, कभी दुर्रे मारे गए, मेरा मजलूम भैया मारा गया, ज़ैनब जी भर के नहीं रो सकी। एक मकान खाली किया गया। आज़ादारों अहले हरम ने 3 दिन मातम किया। शाम की पुरसदार औरतें पुरसदार थी, ज़ैनब मसाइब करबला बयान करने वाली थी। 3 दिन बाद काफिला आगे बिलच्ची लेके जाएंगे, बच्चे लेके हेलो टाइम लग गया, क्या करेंगे देखा
چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے خود کو نہیں جیسے گراتا خود کو نہیں جیسے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے
غم تیرا دل سینے میں جب ہے بھولے غم تیرا عزادارو ابھی مصائب بیان ہوں گے. آج زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو پرسہ دینا ہے ان کے بھائی کا. پھر کربلا میں قاہر شبیر آئی ہے، پھر کربلا میں قاہر شبیر آئی ہے. ارے چلو منانے بھائی کی ہمشیر آئی ہے. جابر اٹھو مدار شہ مشرقین سے، ارے زہرا کی جائی زینب دلگیر آئی ہے. آج حسین کا چہلم ہے، آج غریب کا چہلم ہے، آج بے کس کا چہلم ہے. عزادارو ہم امام کا چہلم منانے آئے ہیں. اپنے مولا اور آقا کو پرسہ دیں. تمام مومنین جہاں پر ہیں وہاں بیٹھ جائیں. مشائخ مولانا صدر انجمن کے اراکین سے درخواست ہے کہ جو یہ تقریر ہے یہ آپ کے لیے بھی ہے اور ان تمام ہندوستانی بھائیوں کے لیے ہے کہ جو دوسرے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں. یہ چہلم، یہ عاشورہ، یہ جلوس، یہ علم، یہ تابوت کیوں ہیں، کس لیے ہیں، ہم کس لیے سینہ زنی کر رہے ہیں، کیوں یاد حسین میں منہمک ہے. مولا حسین تھے اپنے دور کے سب سے بڑے دہشت گرد، ٹیررسٹ، آتنکوادی یزید سے سپارہ ہونے کے لیے کیا جھگڑا تھا. یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی تھی. بیعت مانگنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی ہر غلطی کو امام حسین کے ذریعے صحیح بنانا چاہتا تھا، کیونکہ حسین پروفٹ کے نواسے تھے، ان کے وارث تھے، ان کے یادگار تھے. یزید تخت حکومت پر بیٹھا تھا، بادشاہ تھا. اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے سب صحیح ہے. اس کے آگے سب لوگ سر تسلیم خم کر دیں، اس کی بات سب لوگ مان لیں، کیونکہ وہ اپنے کو سب سے بڑا کہہ رہا تھا. یزید اس دور میں پورے عالم اسلام اور پورے عالم انسانیت میں صرف اپنے کو بڑا کہہ رہا تھا. امام حسین اس ارادے سے نکلے کہ یزید بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے. امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ یہ پیغام پہنچ جائے کہ نہ یزید بڑا ہے، نہ یزید جیسا کوئی ظالم بڑا ہے، بس اللہ بڑا ہے، جس نے پوری دنیا کو بنایا، جس نے پورے سنسار کو بنایا، جس کو آپ اللہ کہیں، پربھو کہیں، پرماتما کہیں، کسی بھی نام سے پکاریں، بس بڑا وہ ہے. یزید اپنی بڑائی کا اعلان کر رہا تھا اور مولا حسین اللہ کی بڑائی کا اعلان کر رہے تھے. فیصلہ یہیں پر ہو گیا. اگر آج دنیا میں ظالموں کو بڑا مانا جاتا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یزید کامیاب ہو گیا، لیکن آج بھی اگر پوری دنیا میں اللہ کی بڑائی کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کل بھی حسین جیتے ہوئے تھے، آج بھی حسین جیتے ہوئے. ہاں، یہ حسین کی فتح کا جلوس ہے،
یہ حسین کی فتح کا اعلان کرتا ہوا مجمع ہے کہ حسین فاتح تھے، حسین نے ظالم کو پنپنے نہیں دیا، حسین نے مظلومیت کے قد کو بہت اونچا کر دیا۔ یہ اور بات کہ گھر لٹ گیا، یہ ایک الگ مسئلہ۔ حسین نے کیا کیا قربان کیا، سب کچھ اس مختصر سی گفتگو میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ یہاں جتنے انسان ہیں ان سے میں انسانیت کے حوالے سے سوال کرتا ہوں کہ اس مجمع میں کسی بھی مذہب کے انسان کے پاس کوئی شخص ایک بچے کو لے کر آئے اور کہے کہ اسے پانی پلا دو، تو کیا آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ تمہارا دھرم کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے؟ مانوتا اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کہیں گے بچہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دیا جائے۔ مگر کربلا میں کیا تھا؟ حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر لشکر یزید کے سامنے یہ کہہ رہے تھے کہ میرا بچہ 3 دن کا پیاسا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین تمہارے ذوم ناقص میں خطا وار ہے تو اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اسے پانی پلا دو۔ جواب کیا ملا؟ بس وہ جواب ہمیں آج تک رلاتا۔ ایک باپ اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، پانی کے بجائے ایک تیر چلا اور تیر نے بچے کی گردن کا نشانہ لیا۔ تیر میں 3 پھل تھے، ایک پھل علی اصغر کی گردن سے داخل ہوا اور دائیں طرف سے بائیں طرف نکل گیا۔ تیر کا دوسرا پھل صغیر کے کانوں میں داخل ہو گیا۔ تیر کا تیسرا پھل حسین کے بازوؤں میں داخل ہو گیا۔ بڑی حسرت سے حسین نے اپنے بچے کو دیکھا، کبھی آسمان کو دیکھا، کبھی علی اصغر کے چہرے کو دیکھا، اپنے ہتھیلی سے تھپ تھپایا، میرے لال آنکھیں کھولو۔ بچے نے جب مسکرا کر آنکھیں بند کی تو انسانیت کا کلیجہ پھٹ گیا۔ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھلائے۔ ماں سے یہ کہہ کے لائے تھے کہ تمہارے بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہے، اب لوٹ کر ماں کو جواب کیا دیں؟ در خیمہ پر لوٹے، آواز دی رباب۔ علی اصغر کی ماں کا نام رباب ہے۔ رباب سے پہلے پردہ اٹھا ایک 4 برس کی بچی۔ بابا بھیا نے پانی پی لیا، بابا میں پیاسی رہ گئی۔ حسین اپنی بیٹی کو کیا جواب دے؟ آواز دی بیٹی سکینہ آپ خیمے میں جائیں، آپ خیمے میں جائیں، اپنی ماں کو بھیج دیں۔ ام رباب تشریف لائیں۔ اب حسین علی اصغر کو ابا کے سائے میں چھپائے ہوئے ہیں، کوئی گفتگو علی اصغر کے متعلق نہیں ہے۔ سوال کرتے رباب میں کون ہوں؟ جواب دیا بی بی نے آپ امام وقت ہیں۔ رباب جو کہوں گا مان لو گی؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ رباب صبر کرنا، یہ کہہ کر جو ابا کا دامن الٹا۔ دنیا میں کوئی ماں وہ منظر نہ دیکھے جو ام رباب نے دیکھا۔ ارے وہ کرتا جو تھوڑی دیر پہلے سفید تھا لہو سے سرخ ہو چکا تھا۔ ایک ہی فقرہ کہا، میرے لال کیا تیرے سن کے بچے بھی مقتل میں نہر کیے جاتے ہیں؟ جلدی سے علی اصغر کو ابا کے سائے میں لے کر حسین پشت خیمہ پر آ گئے۔ ذوالفقار سے ننھی سی قبر کھودی، جب قبر کھود چکے تو اپنے دل کے ٹکڑے کو قبر میں لٹایا، اور ظاہر ہے کہ مٹی پائنے پاں سے دی جاتی ہے، مٹی دینا شروع کی، پاؤں چھپ گئے، سینہ چھپ گیا۔ علی اصغر کے چہرے پر نظر پڑی، اب جو نظر پڑی تو دونوں ہاتھ قبر میں داخل کیے، علی اصغر کو نکالا، سینے سے لگا لیا۔ میرے دل کے ٹکڑے کچھ تجھے کیسے دفن کروں؟ دیر تک روتے رہے، ترائی کا رخ کیا، اے میرے عباس کاش تم ہوتے، مجھ سے میرا بیٹا دفنایا نہیں جا رہا ہے۔ پھر علی اصغر کو قبر میں لٹایا، پھر مٹی برابر کی، پھر چہرے پر نظر پڑی۔ اب جو تڑپ کے علی اصغر کو نکالا تو کبھی رخسار چومے، کبھی ماتھا چوما۔ میرے لال کیا کرے، یہ باپ تجھے کیسے دفن کرے؟ کاندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا،
मुड़ कर देखा, मेरा बाप भी, मौला अभी आपने कहा मुझसे सब्र करो, मौला आप भी सब्र फरमाए। अली असगर को कब्र में निकाला, मिट्टी बराबर की, अब अली असगर की तरफ नहीं देखा, मुंह फेर लिया, मिट्टी बराबर की, नन्ही से कब्र खोद के असगर को गाड़ के, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के, या हुसैन 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 हुसैन। बैनर के पास आ बैनर के पास इधर है तू इधर में
چلیے حضرات آگے چلیے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. یہ گاڑی کو آگے جانے دو, بہن کے آگے جانے دو. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ارتنگ ہے اس میں, ارتنگ ہے, مت جانا وہاں پہ. کیوں اتنا بڑا مجمع, اس میں ہر قوم, ہر قبیلے, ہر خیال, ہر رنگ کے لوگ ہیں. میں کہوں گا پروردگار اللہ اکبر, آج بھوکے و پیاسے کے لیے اتنا بڑا مجمع. راستے میں بارش کئی مرتبہ ہوئی, کاش یہی پانی کربلا میں برستا تھا. آئے فاطمہ کا شہزادہ, اللہ اکبر, امام عالی مقام سرکار سید الشہداء. ابھی آپ الحرت و حرارت کے علما, رنگی زمین کو خود و درد آسماں, آگے خلوص و خرچ طرف کے ساتھ پر گویا ہوا کے آگ پڑتی کے ساتھ پر. اسی دھوپ میں فرزندے زہرا نے اللہ اکبر لاشوں پر لاشیں اٹھائے, مگر جس وقت کو یاد کیے. اے عزیزان محترم, آپ سب کے سب شریف لوگ ہیں, ذرا یاد کیے کہ حسین نے میدان کارزار میں جب فرمایا اے میرے کیوں, کاش تم اس وقت ہوتے کہ جب میں نے 6 مہینے کے لال کے لیے پانی مانگا. اللہ اکبر, میں کہوں گا زمین کیوں نہیں پھٹ گئی, آسمان کیوں نہیں پھٹ گیا. اے فاطمہ کے لاڈلے, فاطمہ کے شہزادے نے اگر امام علی اصغر کو سنبھال کر نہ پکڑتے, اتنا وزنی تیر تھا کہ تیر کے ساتھ بچہ بھی چلا جاتا. ہاں, امام علی مقام نے سنبھال کر بچے کو پکڑا اور اس کے بعد پشتے خیمہ کے اوپر تشریف لے گئے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہے, قبر کھودنے کے لیے دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے, مگر ذرا انصاف کیجیے, یہ تصور شرط ہے. رات کو جب سوچیے گا, کریا فرمائیے گا, فاطمہ کا شہزادہ ہے, تبتا ہوا بن ہے, جلتی ہوئی زمین ہے. حسین 6 مہینے کے لال کو زمین پر رکھ نہیں سکتے کیونکہ زمین پر نہیں تھی. اللہ اکبر, آب رواں سے خونا, آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور, جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر. اللہ اکبر, امام علی مقام نے ایک ہاتھ سے بچے کی میت کو پکڑا, دوسرے ہاتھ سے قبر کھودنا شروع کی, یہاں تک کہ قبر کی آغوش میں حضرت علی اصغر کو حوالے کیا. آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا, مستحب یہ ہے کہ قبر پر پانی چھڑکا جائے. اے فاطمہ کے شہزادہ, میرا دل یہ کہتا کبھی داہنی طرف دیکھا ہوگا, کبھی بائیں طرف, فرمایا ہوگا آئینہ آئینہ علی اکبر, آئینہ آئینہ عباس, آئینہ آئینہ حبیب, آئینہ آئینہ سعید, آئینہ آئینہ زہیر. اے میرے شیرو, تمہیں کیا ہو گیا ہے تو
कटी हुई लाशें तड़प रही थी। फातिमा के लाडले मुझे मौत से मजबूर कर दिया है। इमाम हुसैन ने ताबीज़ कब्र पर रुखसार रखा, इतना रोए कि सारी कब्र आंसुओं से तर हो गई। एक शख्स आता है, आने के बाद हजरत को झुककर सलाम करता है। कहा कौन है कि जो मजलूम को सलाम कर रहा है, कौन है कि जो बेकस को सलाम कर रहा है। आने वाले ने कहा मैं हूँ कासिद सुगरा, मैं हूँ कासिद सुगरा। जैसे ही सुगरा का नाम लिया आंखों से आंसू बहने लगे। ए अली के लाडलों, ए फातिमा के शहजादों, ए हुसैन के चाहने वालों, अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने सरकार सैयद शोहदा ने जवाब सलाम दिया। सुनिए